پہلی بات تو آپ یہ باور کر لو کہ ہم کمزور نہیں ہیں، ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں جو لکڑی کو ہاتھ لگا دے تو تلوار سے زیادہ تیز چلا کرتی ہے۔ پہلے یہ یقین کامل کرو۔ سب سے بڑی کمزوری ہے کہ ایمان کمزور ہو گیا، یہ سب سے بڑی کمزوری ہے۔ آپ کہیں گے کہاں جی ایمان کمزور ہے؟ 4 بار کلمہ پڑھتا ہوں میں، تو خالی 4 بار کلمہ پڑھنے سے ایمان مضبوط نہیں ہوتا۔ ایمان کیسے مضبوط ہوتا ہے؟ پوچھ علی سے۔ ہجرت کی رات حضور نے بستر پہ لٹایا اور کوئی ٹھنڈی ہوا کے جھونکوں کی جگہ نہیں تھی، وہ جگہ وہ تھی جہاں دروازے پہ 40 تلواریں تھے، دشمن اس دھاک میں تھے، رات ہو اور ہم مقصد میں کامیاب ہوں۔ اعلان کر کے علی کو نہیں لٹایا حضور نے کہ میں علی کو لٹا کے جا رہا ہوں، چپکے سے کہا علی تم سو جاؤ میں جا رہا ہوں۔ حضرت علی لیٹے، حضور نے جو کہنا تھا کہا۔ اگلے دن سارا معاملہ میں تفصیل سے بات نہیں بتا رہا ہوں، نپٹا کر کے حضرت علی حضور کی بارگاہ میں، کسی نے کہا علی ہجرت کی رات نیند کیسی آئی؟ تو حضرت علی نے کہا تھا اللہ کی عزت کی قسم، جیسی نیند مجھے ہجرت کی رات آئی تھی ایسی نیند علی کو کبھی زندگی میں نہیں آئی تھی۔ میں ایمان بتا رہا ہوں، میں ایمان بتا رہا ہوں کہ ایسی نیند پوری زندگی نہیں آئی۔ کالی ڈر نہیں لگا، 40 تلواریں تھیں، 40 دشمن تھے، دروازے پہ کھڑے تھے، مارنے کے ارادے سے آئے تھے، وہ تلوار اٹھا دیتے تو علی گردن کٹ جاتی، اگر وہ اندر آ کر کے تلوار چلا دیتے علی زندگی ختم ہو جاتی۔ علی کا جواب سنو، مسکرا کے کہہ کہتے تھے کہا تم کیا سمجھتے ہو علی کوئی ایسے ہی سو گیا تھا، علی نبی کی ضمانت پہ سویا تھا، نبی کی گارنٹی پہ سویا تھا، میرے نبی نے کہا تھا علی صبح اٹھنا ہے، امانتیں بانٹنی ہے، پھر مدینے آنا ہے۔ علی نے سمجھ لیا تھا علی کو اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک اٹھ کے علی مدینے نہ آ جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاجداری مدینہ کانفرنس، مسلک اعلیٰ حضرت، نعرہ حیدری۔ بھائی پہلے ایمان مضبوط کریں، ایمان مضبوط کریں۔ بارش تیز ہو جائے ہمارا ایمان کہہ دے کہ بھئی اذان پڑھو، تو کہہ رہا اتنی تیز بارش اذان سے رک جائے گی؟ وہ اپنی شکل نہ دیکھ، اپنی عقل نہ دیکھ، رب نے تیرے منہ میں برکت نہیں رکھی، رب نے اپنے نام میں برکت رکھی ہے۔ اٹھ کے کھڑا ہو جا اس کے نام پہ، اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ اٹھنا تو چاہیے نا اس کے نام پہ۔ ابھی بیٹھا بیٹھا صاحب نہیں میں نہیں بولوں گا جی، میں نہیں بولوں گا، پکڑا جاؤں گا، میں نہیں بولوں گا، مارا جاؤں گا، میں نہیں بولوں گا، پارٹی ناراض ہو جائے گی، میں نہیں بولوں گا، رشتہ بگڑ جائے گا۔ سن، میرے مرشد نے سیدھی بات کہی، نبی سے جو ہو بیگانہ اسے خود سے جدا کر دے۔ فائنلی بات، یہ فائنلی بات ہے۔ اب یہاں حساب لگا رہا بندہ، نا مولانا کڑوا نہ بولیو، امام صاحب تھوڑا حساب سے بولیو، سارے لوگ آتے ہیں یہاں، سارے آتے ہی کیوں ہیں؟ مسجد سارے لوگوں کے لیے نہیں، مسجد صرف اللہ والوں کے لیے۔ کیا بات، ان لوگوں کے لیے جو صرف اللہ والے، اور اللہ والوں کی شان یہ ہوتی ہے ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ رہا۔ ارے کیا کہتے نیچے سے ڈرا رہا مولوی کو، ایمان مولوی کا بڑا پکڑا ہے، وہ ڈرا رہا ہے جس کا پتہ ہی نہیں ہے ایمان مطلب کیا ہے۔ او بھائی ایمان مضبوط کریں، ایمان بولو، ایمان زور سے، ایمان ایمان اتنی مضبوط آواز نہیں نکل رہی ہے جتنا ایمان مضبوط کرنا ہے۔ کیا بات، ایمان مضبوط کریں، ایمان مضبوط کریں، اتنی زور سے بولو کہ گلا بیٹھ جائے، تاکہ کل اگر اماں پوچھے بتا بیٹے آواز کا کیا ہوا، کہنا رات مصطفیٰ کے نام پہ آواز کی قربانی دے کے آ گئے۔ کیا بات ہے۔ میں جانتا ہوں یہ وقت مشکل ہوتا ہے، اس میں جگانا بھی ہے اور سنانا بھی ہے۔ معاف کیجئے گا، آج نہ خانقاہیں بہت ہیں، پیر بھی بہت ہیں، لیکن گارنٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں اگر ہندوستان کے اندر 1.5 لاکھ خانقاہیں ہیں اور 1.5 لاکھ خانقاہوں کے اندر 3.5 لاکھ پیر ہیں، کنفیوز ہو گئے اس بات پہ؟ ایسا ہی ہے،
اب تو وراثت سمجھ لیے، وراثت. کیا بات ہے، اچھا ہے. ہاں ایک بیٹا پیر بننے کے لائق ہے تو سارے غلط نہیں کہا تھا اسد بھائی نے، اندھ بھگتوں سے ڈر لگتا ہے. ادھر ہی اندھ بھگت نہیں، ادھر بھی ہے. داڑھی ہے نہیں 10 انگوٹھی پھر بھی پیر چھوڑ دے، قطعی ننگا ہے، ایک کپڑا بدن پہ نہیں پھر بھی کہہ رہا بڑا پوچھ ہوا بابا. نبی کا دین ہے، تمہارے چوپال کی جوڑی ہوئی پنچایت نہیں. اور کوئی ہلکے میں نہ لے حضور کے دین کو. عمر مزار میں لیٹے ضرور ہیں لیکن آج بھی نبی کے دین کے پہرے دار بن کے لیٹے ہوئے ہیں. خیال رکھیے حضور کا دین لاوارث نہیں ہے. نقصان بہت پہنچا میں ان چیزوں سے. جو اہل تھے وہ بھی پیر بن گئے، جو نا اہل تھے وہ بھی، ہم سب کے ہاتھ چومنے لگ گئے. پہلی بات تو میں عرض کروں گا، جو پیر بنا ہوا ہو اور شرائط اس میں مکمل نہ ہو، اس شخص کو علماء کے منبر پہ لانا ہی نہیں چاہیے. بے شک، بہت اچھا. علماء کے منبر پہ طلبہ کے درمیان نہیں لانا چاہیے. بے شک. جب جاہلوں کی چمک دمک ہماری جماعت دیکھتی ہے نا تو سوچتی ہے کیا ضرورت ہے میزان جیسی کتاب پر رٹا مارنے کی. ہاں کیا ضرورت رہ گئی ہے علم الصیغہ میں بھیجا خراب کرنے کی. چلو انہی کے رنگ میں رنگ جاؤ اور 2-4 لوگ پٹا لو، کام چلتا رہے. نہیں کرنا. یہ حضور کا دین ہے، یہ نا اہلوں کے لیے نہیں، اہلوں کو ذمہ دار بنایا گیا. ایمان مضبوط ہونا چاہیے ہمارا. کیا ہونا چاہیے؟ زور سے کیا ہونا چاہیے؟ ایمان اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ ہم کہیں بھی جائیں ہماری حفاظت ہمارا رب کرتا ہے. رکھیں گے اتنا مضبوط عقیدہ انشاءاللہ. ہم کبھی مشکل میں پھنسیں گے تو ہمارے لیے مشکل کشا موجود ہے. یہ عقیدہ ہونا چاہیے. معاف کیجئے گا، آج ہم کدھر جا رہے ہیں اسد بھائی؟ توجہ کیجئے گا، بڑی آہستگی کے ساتھ ہم مسلک اعلیٰ حضرت سے پھسلتے جا رہے ہیں. اللہ اکبر، اللہ. اور بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. سارے واہ واہ کرنے پہ لگے پڑے، کیا شعر پڑھ دیا، کیا شعر پڑھ دیا. ایک بندے نے میرا ہاتھ پکڑا اور اس نے کہا آپ کو نہیں لگتا ہے کہ کچھ غلط ہو رہا ہے؟ میں نے کہا کیا غلط ہو رہا ہے؟ اس نے کہا کہ 1450 سال، اسد بھائی توجہ دے اور یہ ذمہ دار لوگ دعائیں دے دے خالی. 1450 سال ہو گئے. 1450 سال سے آج تک کی ہمارے اکابر کا اصول یہ ہے کہ انہوں نے نبی کے خاندان کو نبی کے ذریعے متعارف کرایا. آج نبی کا تعارف کچھ لوگ خاندان کے ذریعے کراتے ہیں. یاری بھیجے میں آنے والی بات ہے. دھیرے دھیرے اعلیٰ حضرت ہمارے دل سے نکالے گا. ہماری جماعت میں بیٹھنے والے، ہماری محفلوں میں بیٹھنے والے، ہماری دسترخوان پہ کھانا کھانے والے، ہماری روٹیاں توڑنے والے کہتے ہیں اعلیٰ حضرت دین کا حصہ تو نہیں ہے، اعلیٰ حضرت ایمان کا جز تو نہیں ہے، اعلیٰ حضرت کو ماننا ضروری تو نہیں ہے، اعلیٰ حضرت کلمے کا حصہ تو نہیں ہے، اعلیٰ حضرت شریعت کا حصہ تو نہیں ہے. میں نے کہا بات تو ٹھیک ہے لیکن تجھے یہ بتا اعلیٰ حضرت کو نکالنے پہ کیوں لگا ہے؟ اب بات سمجھ میں آئی ہے. جن گھروں سے اعلیٰ حضرت نکل گئے ان گھروں میں یا تو انجینئر آ گیا ہے یا تاجر پادری آ گیا ہے. جن گھروں کے اندر آج بھی اعلیٰ حضرت موجود ہے انہی گھروں کے اندر مصطفیٰ جان رحمت کی شریعت موجود ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، پیغام اعلیٰ حضرت، تعلیمات اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت. واہ واہ، زندہ باد. اور سنو میں مؤدبانہ گزارش کروں گا ان لوگوں سے جنہوں نے کتابیں الٹی سیدھی پڑھی بھی نہیں. بہت پہلے ایک شوشہ چھوڑا گیا، اللہ آپ کو سلامت رکھے. اللہ کرے یہ پیغام پوری دنیا تک پہنچے اور اس کمیٹی کے ذریعے پہنچے. غوث پاک کی کرامتیں بیان ہوئی تو ہماری جماعت کے لوگ آگے بولے ایسی کرامتیں بیان نہ کرو، ہم پہ وہابی ہنستے ہیں. تو وہابیوں کی ہنسنے کی وجہ سے ہم اپنے بزرگوں کی تاریخیں بلا دیں. وہ تمہارا خالو لگتا ہوگا، ہمارا کچھ نہیں لگتا. ہاں ہمارا وہ کچھ نہیں لگتا. اسے دل سے جدا کر دو. کیا بات؟ تمہیں ان کی ناراضگی سے ٹینشن ہوگی، ہمیں نہیں. ہمیں
اگر ان کا کلیجہ بغداد والے کی کرامت سے پھٹتا ہے تو پھٹے، ہم آخری سانس تک بغداد والے کی کرامتوں کا اعلان کرتے رہے۔ ہماری جماعت سے لوگ نکلے، ہماری جماعت سے، انہوں نے کہا نا یہ کرامت کیسے بیان کر رہے ہو تم؟ ہاں بھئی میں نے ایک واقعہ سرکار بغداد کے والے سے بیان کیا کہ خاتون نے آ کے کہا عبدالقادر ایک بات بتاؤ، جب تم چھوٹے تھے میں تمہیں گود میں لیتی تھی تو تم میری گود سے غائب ہو کے کدھر چلے جاتے تھے؟ کدھر چلے جاتے تھے؟ تو آپ نے فرمایا امی جب میں چھوٹا تھا اور آپ کی گود میں سے غائب ہوتا تھا تو میں سورج کے اندر چلا جاتا تھا۔ سورج کی گرمی کتنی ہے پوچھو ان لوگوں سے ہے؟ او بھائی ایک آگ کا گولا ہے، سرکار کو اس کو آگ فرماتے میں اس میں چلا جاتا تھا، اس میں چلا جاتا تھا۔ تو اس مائی نے کہا کیا آج بھی اتنی طاقت ہے کہ تم سورج کے اندر چلے جاؤ؟ تو بڑے پیر نے کہا تھا کہ امی عبدالقادر کا وہ بچپنا تھا آج جوانی ہے، وہ بچپنا تھا آج جوانی ہے۔ اللہ نے عبدالقادر کو وہ طاقت بخشی ہے کہ اب سورج میں اتنی طاقت نہیں کہ عبدالقادر کو اپنے اندر رکھ سکے، بلکہ ایسے ہزار سورج آ جائیں تو عبدالقادر کے سینے میں گم ہو کے رہ جائیں۔ اللہ اکبر اللہ ہے جی، تو اس پہ ہماری جماعت سے لوگ نکل آئے، او یہ من گڑت بات ہے، من گڑت بات، اگر یہ فتوہ مجھ پہ لگاتے ہو تو یہ پہلا فتوہ اس جمیل قادری پہ لگتا ہے جس نے یہ لکھا تھا میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام۔ کیا کہنے؟ جب یہ بات چل رہی تھی اور اس طرح کے ٹاپک پہ باتیں چلنے لگی، میم بنائے گئے، تو بلگرام شریف میں سرکار رئیس الاتقیاء یادگار اسلاف نمونہ اسلاف سرکار اویس مصطفیٰ واسطی دامت اللہ العالی، میں حضرت کے پاس بیٹھا تھا، میں نے کہا حضور یہ کیا مسئلہ ہے؟ اب لوگ ان کرامتوں کا انکار کرتے چلے آ رہے ہیں جو ہم نے چولہے پہ بیٹھ کے سنی تھی۔ تو آپ نے فرمایا مفتی صاحب دیکھنا ابھی تو کرامت کا انکار ہے، وہ دن بہت قریب آنے والا ہے کہ لوگ معجزات کا انکار کرنے لگ جائیں گے۔ بولے یہ ہمارے مولویوں کی اسکیم نہیں، یہ یہودیوں کا پھیلایا ہوا ایک ایجنڈا ہے جو دھیرے دھیرے ہمارے ایمان کو کمزور کرتا جا رہا ہے، جو ہم کرامتوں کو بھی اب عقل پہ تولنے لگ گئے۔ ایسے کیسے ہو سکتا، ایسے کیسے ہو سکتا؟ سرکار اعلیٰ حضرت سے سرکار غوث پاک کے اس واقعے کے حوالے سے پوچھا گیا تھا کیا غوث پاک نے قبر میں آ کے گر چھین لیے تھے؟ تو آپ نے فرمایا ایسی تو کوئی روایت میں نے نہیں پڑھی، لیکن اللہ نے عبدالقادر کو وہ شان عطا فرمائی ہے کہ اگر وہ چاہیں تو ایسا کر سکتے ہیں۔ یہ شان اللہ نے ان کو عطا فرمائی، تو دھیرے دھیرے ہمارے اندر سے ایمان نکالا جا رہا ہے، ہمارے اندر سے ایمان نکالا جا رہا ہے۔ پہلے کوئی محفل ایسی نہیں تھی جس میں اعلیٰ حضرت کی باتیں نہیں ہوتی تھی۔ آج لوگ یہ سوچ کے اعلیٰ حضرت کا ذکر نہیں کرتے، لوگوں کو برا لگ جائے گا۔ غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت۔ ہمیں کیا مطلب پڑا ہے کس کا کلیجہ ٹھنڈا ہوگا اور کس کا گرم ہوگا؟ سنو جو جس سے عشق کرتا ہے اس کی باتیں کرتا بھی ہے اور اس کی باتیں سنتا بھی ہے۔ یہ سیدھی سی بات۔ ہاں جو جس سے عشق کرتا ہے اس کی باتیں کرتا بھی ہے اور اس کی باتیں سنتا بھی ہے، اس لیے کہ ہر شخص کو اپنے محبوب کا ذکر پیارا ہو۔ تو جی مجھے اعلیٰ حضرت پیارے، میں تو کروں گا رضا رضا۔ اب لوگوں نے اس کو بھی مصلحت کا حصہ بنا لیا ہے۔ ہمارے دسترخوان پہ کھانے والا مولوی آدھا کلو مرغا اڑا دینے والا کہہ رہے اپنے یہاں اعلیٰ حضرت کا بات نہ کرنا، اللہ آدھا کلو مرغا اڑا دینے سن کہتے تیرے یہاں کا ماحول گرما جاتا، ہمارے یہاں اعلیٰ حضرت پہ بات کر لو تو ایمان گرما جایا۔ کیا جملہ ہے، نعرہ رسالت، فیضان اعلیٰ حضرت، تعلیمات اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت۔ ارے واہ زندہ باد۔ نوجوانوں دھیرے دھیرے ہمارے اندر سے ایمان نکالا جا رہا ہے۔ پہلے جوانوں کو اعلیٰ حضرت سے الگ کیا، یہ کہا گیا مسلک اعلیٰ حضرت کیا ہے، اور جی اعلیٰ حضرت ہو گئے تو پھر حضور کون ہے؟ تو بتا اپنے دادا کو کیا کہتا، کہہ رہا بڑا ابا، تو بڑے ابا تو حضرت آدم ہے، پھر تیرا ابا کہ ان سے بڑا ہے؟ کہا نہیں، اس وقت اس نسل میں جو پشت میں میرے اجداد میں موجود ہیں یہ ان میں سب سے بڑے ہیں، تو میں انہیں بڑے ابا کہتا ہوں۔ میں نے کہا اس سے سمجھ میں نہیں آیا، اگر تیری نسل کا سب سے بڑا آدمی موجود ہے اسے بڑا ابا کہہ رہا ہے، جو اپنے دور میں سب سے بڑا حضرت تھا تو ہم اسے اعلیٰ حضرت کیوں نہیں کہہ سکتے؟
تو پہلے جوانوں کو اعلیٰ حضرت سے الگ کیا گیا، پھر انجینئر گھسڑ دیا گیا۔ انجینئر کیا کر رہا ہے آج کل پتا ہے؟ وہ اسے ٹنکی فٹ کرنی تھی، وہ نماز فٹ کرنے چلا۔ ہاں پلمبر مرزا جھیلمی نہیں جہنمی۔ ہاں اب ہمارا جوان کیا کہہ رہا ہے بیٹھ کے دیکھ کے سامنے سے کہہ رہا ہے اوہو کیا لوجک ہے بھائی اس کی بات میں، آگئی دماغ میں آگئی، کیا بات کہی ہے اس نے دماغ میں آگئی۔ میں نے کہا سن، دنیا جو ہے نا وہ عقل کو ترجیح دیتی ہے، مگر حضور کے غلام عشق کو ترجیح دیتے ہیں۔ جس نے لوجک تلاش کیا وہ ابو جہل بن گیا، اور جس نے عشق کی نظر سے دیکھا وہ ابو بکر بن کے چمکنے لگ گیا تھا۔ تو ہم کیوں اس کی بات سنیں؟ اور لوجک بیان کر رہا ہے، اس کا دیکھ دیکھو، اسے دیکھ کے قرآن کی آیت پڑھنی نہیں آتی۔ وہ جو مجدد بنا گھوم رہا ہے ٹھلوا، اس سے کوئی ٹنکی فٹنگ نہیں کرا رہا تو نماز میں نہیں میک کر رہا ہے۔ تو ایسے ہی مفتی صاحب، تو ہمارا جو جوان ہے نا سوشل میڈیا کا مرید ہو گیا ہے۔ کیا بات ہے یار، اس نے بتایا بھائی دیکھو 40 حدیثوں سے زیادہ تو حضور کی وہ حدیث ہیں جس میں رفع یدین ہے، اور ایک حدیث ہے جس میں رفع یدین کا حکم نہیں ہے۔ تو مجھے ایک بات بتاؤ، اس نے پھر ایک بات کہی کہ ہم وہ نماز پڑھتے ہیں جو حضور والی ہے، اور یہ حنفی لوگ وہ نماز پڑھتے ہیں جو ابو حنیفہ والی ہے۔ وہ یہ بات کہتا ہے، ایسے ہی کہتا ہے، ہمارا جوان گمراہ ہو رہا ہے اس میں۔ بہت غور سے میری بات سنیے گا، وہ کہتا ہے یہ امام اعظم ابو حنیفہ والی نماز پڑھتے اور ہم حضور والی نماز پڑھتے۔ میں نے کہا جانور، تجھے دیکھ کے قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ امام اعظم اس ذات کو کہا جاتا ہے جسے 80,000 سے زیادہ حدیث زبانی یاد تھی۔ کتنی؟ سارے بولو کتنی؟ اور 40,000 حدیث ایسی ہیں جن سے میرے امام نے آثار مرتب کیے ہیں، فقہ کے مسائل کا استخراج کیا 40,000 حدیثوں سے۔ جس امام کے خلاف بھونکتے ہو، اللہ نے اس امام کو یہ شرف بخشا تھا، یہ عزت عظمت بخشی تھی کہ جس جگہ پہ امام اعظم کا مزار ہے اس جگہ پر بیٹھ کر کے آپ نے 7,000 قرآن مکمل کیے تھے۔ یہ شرف اللہ نے بخشا ہے کہ دنیا رمضان کے مہینے میں ایک قرآن پڑھتی ہے، 2 قرآن مکمل کرتی ہے، 3 قرآن مکمل کرتی ہے، لیکن امام اعظم اس ذات کو کہا جاتا ہے جو ہر رمضان کے مہینے میں ایک بلکہ 61 قرآن مکمل کیا کرتے ہیں۔ 61 قرآن۔ اب بتاؤ دین کی سمجھ انہیں زیادہ ہوگی یا اس پلمبر کو زیادہ ہوگی؟ پلمبر کو زیادہ ہوگی سمجھ؟ نہ جاؤ دا، میں تو کہتا ہوں کھل کے، آپ کو شریعت کا کوئی مسئلہ پوچھنا ہے نا تو گوگل پہ نہ ڈھونڈو۔ گوگل پہ صرف وہ لوگ آ رہے ہیں جن کی کوئی سامنے سے نہیں سن رہا ہے۔ ہاں وہی ملیں گے فتوے جھاڑتے ہوئے گوگل پہ جنہیں کوئی محفل میں پوچھنے تیار نہیں۔ آپ کو مسئلہ پوچھنا ہے نا، بریلی دور ہے آپ کے یہاں سے، مانک پور شریف دور ہے آپ کے یہاں سے، ہے نا؟ آپ کی مسجد کا امام تو آپ کے قریب رہتا ہے نا۔ میں سمجھتا ہوں آپ کا کتنا بھی اہم مسئلہ ہوگا، آپ کے امام کی دسترس سے باہر نہیں رہ سکتا ہے۔ آپ کی ضرورت کے تمام مسائل غالباً آپ کے امام کو آتے ہوں، اور اگر کوئی ایسا مسئلہ ہوگا جو آپ کے امام کو نہیں آتا ہوگا نا تو وہ آپ کو ریفر کرے گا دوسری جگہ، جہاں آپ کو بھیجا وہاں جائیے گا، 100% متفق رہو گے، دل مطمئن رہے گا، اور پھر عمل کرنے بھی مزہ آئے گا۔ لیکن کیا کریں، سوچیں یہ تو 6,000 روپے لے رہے ہیں، یہ کیا مسئلہ بتا پائیں گے؟ مسئلہ اس سے پوچھو نا جسے ہم 1 لاکھ دیتے ہیں، 50,000 دیتے ہیں نا۔ دین مسجد کے امام سے پوچھیے۔ سمجھ رہے میری بات؟ دھوکے میں نہ آئیے گا، بڑا آسان چل گیا۔ آج تو وضو میں کتنے فرض ہیں، ایسے مار۔ وضو کا طریقہ کیا ہے؟ وضو کا طریقہ اگر کسی نے شافعی مسلک پہ بیان کر دیا تو ادھر جو مسئلہ مسا کا ہے نا، مطلقاً مس ہے، وہاں پہ بھگو کے انگلی مار لو، مسا ہو گیا۔ لیکن ہمارے مسلک میں کیا ہے؟ 1/4 سر کا مسا ہے جی۔ تو اپنے امام کے پاس جائیں گے انشاءاللہ، جائیں گے نا اپنے امام کے پاس،
اپنا ایمان مضبوط کرو، اور نمبر 2 اپنے اخلاق بہتر کرو۔ کیا کرنا؟ مدد بگرداب بلا افتاد کشتی، مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی، قادریم نعرہ یا غوث اعظمی زنم، دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالمی زنم، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ